بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ گھر میں دولت کی ریل پل تھی، گھر میں کام کرنے کے لیے نوکرانی تھی جو گھر کا سارا کام کرتی تھی۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم گاؤں کے ایلیمنٹری اسکول سے حاصل کی۔ ابو کے گاؤں میں بہت سی زمینیں تھیں جہاں سڑے لکی فراوانی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کاروبار بھی بہت اچھا تھا، خوب آمدن آتی تھی۔ میرے گھر سے کچھ ہی دور ہمارے چچا کا گھر تھا۔ میرے چچا کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام شعیب تھا۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتا۔ میں بھی چھٹی والے دن اپنے چچا کے گھر جاتی، جہاں پر میرا پورا دن گزرتا۔ بچپن میں شعیب اور میں اکٹھے کھیلتے تھے۔ 14 سال کی عمر میں نے مڈل کا امتحان اپنے ہی گاؤں کے اسکول سے پاس کیا۔ اس کے بعد میں نے میٹرک کرنے کے لیے داخلے کا اپنے والدین سے کہا تو بولے مجھے فیصل آباد شہر کے ہائی اسکول میں داخلہ کروا دیا۔ ہمارا گاؤں فیصل آباد شہر سے کافی فاصلے پر تھا۔ روزانہ میں نہیں آ جا سکتی تھی۔ ابو نے مجھے اسکول کے ساتھ ہی ایک ہاسٹل تھا جس میں میرے رہائش کا بندوبست کر دیا۔ جب میں نہم کلاس میں فیصل آباد پڑھنے کے لیے آئی تو میں اپنے اندر کچھ تبدیلیاں محسوس کیے جا رہی تھی۔ وہاں پر لڑکیاں میرے حسن کی بہت تعریف کرتی تھیں کیونکہ میں بہت حسین تھی۔ 5 فٹ کا لمبا قد، کالے بال، اونچی ناک۔ لڑکیاں مجھے کہتی تھی شازیہ تم پر تو غضب کی خوبصورتی آئی ہے۔ ایک ماہ کے بعد جب میں گھر آئی تو میرا کزن شعیب ابھی ہمارے گھر ضرور آتا تھا۔ میں بھی کئی ماہ سے یہ بات نوٹ کر رہی تھی کہ وہ امی سے چھپ کر مجھے دیکھا کرتا اور مجھ میں بہت دلچسپی لینے لگا۔ ایک بار جب یہ بات نوٹ کر رہی تھی کہ وہ امی سے چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھ میں بہت دلچسپی لیتا ہے۔ ایک بار جب میں ہاسٹل سے واپس عید پر گھر آئی، عید کے ایک ہفتے کی چھٹیاں ہوئی تھیں، اس دن وہ ہمارے گھر آیا تو امی واش روم میں گئیں تو اس نے مجھے جلدی سے کاغذ پکڑا دیا اور ساتھ کہا اسے امی سے چھپا کر پڑھنا۔ جب وہ کاغذ اس نے مجھے دیا تو میرے جسم میں عجیب سی کیفیت تھی۔ میرا سارا وجود بے جان سا ہوئے جا رہا تھا، لیکن ساتھ ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اتنے میں کچھ دیر بعد امی باہر آئیں۔ میں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا چھپا لیا۔ جب امی ہمارے پاس آ کر بیٹھی تو اس نے کہا خالہ جان میں چلتا ہوں۔ اب میں بہت بے چینی سے انتظار کر رہی تھی کب مجھے موقع ملے اور میں وہ کاغذ کا ٹکڑا پڑھوں۔ خیر دن گزر گیا۔ جب رات کو اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئی تو میں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا باہر نکال کر پڑھنا شروع کیا، جس میں لکھا تھا جان سے پیاری شازیہ تم بہت خوبصورت ہو، مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں پہلے سے بہت ڈرتا تھا تم سے یہ بات کہنے سے، لیکن آج میرا دل نے میرا ساتھ دیا۔ کاغذ کا سہارا لے کر آپ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ میں تو ہر وقت تمہارے ہی خیالوں میں گم سا رہتا ہوں۔ سلام تمہارا شعیب۔ اس کا یہ محبت بھرا پڑھ کر رات کو سو نہ سکی۔ رات بھر اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ بلا شبہ تو میں بہت حسین ہوں، لیکن وہ مجھ سے زیادہ حسین تھا، خاص طور پر اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی تھی۔ خود بھی اس کا رنگ گوڑا چٹا تھا، صحت مند خوبصورت بال۔ میرے خوابوں کا شہزادہ میرے لیے وہ ایک ہیرو تھا۔ کیونکہ اب میں بھی بڑی ہو گئی تھی، لوگ سچ کہتے تھے محبت کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اس طرح مجھ پر بھی جوانی ٹھاٹھے مارنے لگی۔ میں بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر شعیب کو دل دے بیٹھی۔ اب اس سے روز ملاقاتیں ہونے لگی۔ اس کا میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج میں ایف اے میں داخلہ لے لیا۔ اب میں نے ہاسٹل میں رہنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ اب گاؤں میں بھی پڑھائی کا رجحان زیادہ ہونے لگا تھا۔ لوگوں نے گاؤں سے بچوں کو شہر پڑھانے کے لیے وین لگوا لی تھی۔ اب میرے ابو نے بھی میرے لیے گائیڈ پہ جانے کے لیے بات کر لی تھی۔ اب میں روزانہ کالج گھر سے آیا جایا کرتی تھی۔ جب میں کالج میں گئی تو ابو نے مجھے ایک موبائل بھی دیا، اگر شہر کالج میں کوئی مسئلہ ہو تو رابطہ ہو سکے۔ خیر شعیب نے بھی موبائل لے لیا۔ پھر روزانہ کئی گھنٹے شعیب اور میں فون پر باتیں کرتے۔ کسی کو کچھ شبہ نہ تھا، ہم پیار میں اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے
ہم نے زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسمیں اٹھا رکھی تھی، یہاں تک کہ ہم نے شادی کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ میرے امی ابو نے اپنے تمام رشتہ داروں کو دعوت پر مدعا کیا۔ میری امی کا یہ خواب تھا بی اے کرنے کے بعد وکالت کا امتحان دوں۔ دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی جو میں نے شعیب کے ساتھ شیئر کی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا ہونے والا شوہر کسی باہر کے ملک میں سیٹل ہو، اور میں اسے بارہا یہی بات کہتی وہ پڑھ لکھ کر کسی باہر کے ملک میں سیٹل ہو جائے، مجھے بھی شادی کے بعد باہر لے جائے۔ جب میں نے ایف اے کا امتحان فرسٹ پوزیشن میں پاس کیا تو گھر میں دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ جیسا انسان سوچتا ہے ویسا نہیں ہوتا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ کچھ دنوں بعد امی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ فیصل آباد کے الائڈ ہسپتال میں امی کو علاج کے لیے لے جایا گیا۔ ہسپتال میں 3 دن تک ٹیسٹ کیے۔ تمام ٹیسٹ ہونے کے بعد جب ڈاکٹر نے یہ منحوس خبر دی کہ امی کو کینسر ہے جو آخری سٹیج پر ہے، یہ خبر سنتے ہی گویا میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں، لیکن انسان خدا کے فیصلوں کے آگے کر بھی تو کچھ نہیں سکتا۔ آخرکار ایک ہفتے کے بعد امی ہمیں اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ جب امی کی میت کو گھر میں لایا گیا تو گھر میں کوہرام مچ گیا، گویا میری ساری دنیا اجڑ گئی تھی۔ مجھ پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ نہ جانے کب میری امی کا جنازہ اٹھایا گیا، لیکن سچ ہے اللہ تعالیٰ جب زخم دیتا ہے تو خود ہی سے بھر بھی دیتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان صبر کر لیتا ہے اور خدا کی رضا میں ہی اتفاق کرتا ہے۔ میری امی کی وفات کے بعد میرے ابو نے میری منگنی شعیب سے کر دی اور شادی سے 3 سال بعد طے پائی۔ منگنی کے بعد میری خواہش کے مطابق وہ دبئی چلا گیا۔ کچھ عرصہ تو وہاں شعیب نے رابطہ کیا، لیکن پھر سلسلہ کم ہوتے ہوتے نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ امی کی وفات کے 1 سال بعد ابا نے دوسری شادی کر لی۔ ماں تو آخر سوتیلی ہی ہوتی ہے، اور دوسرا میری سوتیلی ماں ہمارے خاندان کی نہیں تھی۔ سوتیلی ماں کا رویہ میرے ساتھ بہت سخت تھا، بات بات پر مجھے ڈانٹتی، سارے گھر کا کام مجھ سے کرواتی، حتیٰ کہ اپنے کپڑے بھی مجھ سے دھلواتی تھی۔ بات بات پر مجھے ذلیل کرنا، برا بھلا کہنا۔ اگر جب بھی اپنے ابو سے ان کی شکایت کرتی تو وہ کہہ دیتے، بیٹی صبر، تیری ماں ہے، چپ کر بس۔ تکلیف سہنے کی عادی ہو گئی تھی۔ آگے سے میری تعلیم بھی ادھوری رہ گئی، پڑھنے کی اجازت نہ ملی۔ ایک دن ابا دوسری امی کو لے کر شہر خریداری کے لیے گئے تو گھر میں میں اکیلی تھی۔ اچانک سے میرے موبائل کی گھنٹی بجی، جس کی اسکرین پر ایک انجان نمبر تھا۔ میں نے کال ریسیو کی تو آگے سے ایک مرد کی آواز آئی، ہیلو۔ تو میں نے کہا، جی آپ کون؟ اس نے بتایا، میں اسد ہوں۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے مجھے کال کیوں کی ہے؟ تو اس نے بتایا، میں کئی گھنٹے فون پر باتیں لگے ہو، کیونکہ رات کو میں کمرے میں اکیلی ہوتی تھی، فون سننے کوئی دشواری نہ تھی۔ دوستی سے بات محبت تک پہنچ گئی، مجھے اسد سے محبت ہونے لگی اور میں شعیب کو بالکل بھول گئی تھی۔ اب تو ہماری محبت بے پناہ بڑھ چکی تھی، ساتھ ہی ہم دونوں نے ہمیشہ ایک ساتھ رہنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ میں نے اسد کو بتایا، میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے، وہ میرے ابو نے دوسری شادی کر لی ہے، میری سوتیلی ماں مجھ سے بہت برا سلوک کرتی ہے، بات بات پر مجھے بے عزت کرتی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اگر گھر میں شادی کی بات کروں تو میرے ابو کبھی بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارے خاندان کی شادیاں خاندان سے باہر نہیں ہوتی بلکہ خاندان میں ہی ہوتی ہیں۔ اب میں بھی انہی سوچوں میں گم تھی، کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اس نے مجھے بہت سہارا دیا اور حوصلہ دیا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، ہم شادی کر لیں گے۔ آخرکار سوتیلی ماں کے رویے سے تنگ آ کر میں نے گھر سے بھاگنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ ایک دن میری سوتیلی ماں اپنے سسرال گئی ہوئی تھی، میں نے موقع غنیمت جانا اور $5 ساتھ لے کر زیورات اور 50,000 روپے اپنے پاس رکھ لی، اور اگلے دن میری سوتیلی ماں آ گئی تو میں دن میں موقع پا کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ 3-4 سم میں بھی میں نے ساتھ لے لیے، اور جب فیصل آباد سے سرگودا آئی والی بس میں بیٹھی تو اس نے مجھے فون پر بتایا کہ میں سرگودا آ رہی ہوں، تم میرا انتظار کرنا۔ فون پر بات کرنے کے بعد میں نے اپنا نمبر بند کر دیا۔ جب میں وہاں سے اتری تو رات کے 8 بج رہے تھے۔
اس کو میں نے پہچان لیا جو کہ میرے ہی انتظار میں کھڑا تھا۔ مجھے اپنے دوست کے گھر لے گیا اور اس نے کہا یہاں پر 2 دن رہنے کے بعد ہم نکاح کر لیں گے، پھر نکاح کے بعد ہم گھر جائیں گے۔ اگلے دن وہ مجھے عدالت لے کر گیا جہاں ہم نے جج کو بیانات دیے اور نکاح کے بندھن میں بھی بندھ گئے۔ اس کے بعد وہ مجھے گاؤں میں اپنے گھر لے گیا۔ گاؤں میں اس کا گھر کچھ کچا مکان تھا۔ کچے مکانوں کو دیکھ کر مجھے بہت عجیب سا لگتا تھا۔ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ سویرے جلدی اٹھ کر بڑے کھیتوں میں جانا پڑتا۔ اس کے گھر والوں کے سپنے سے تو میرا اتنا اچھا سلوک نہ کیا۔ بعد میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میری ساس تو مجھ سے بہت اچھا سلوک کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا۔ 1 سال کی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری گود ہری کر دی اور مجھے چاند سا بیٹا دیا۔ میرے شوہر اور میرے سسرال والے بہت خوش تھے۔ 2 سال گزرنے کے بعد میرا دوسرا بیٹا ہوا۔ اب شعیب 5 سال کا۔ ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد دبئی سے پاکستان واپس آ گیا تھا۔ ایک دن گھر میں کوئی نہ تھا، میں اکیلی تھی۔ مجھے ابو کی بہت یاد آئی تو میں نے ابو کا موبائل میں ملایا۔ تم سے بات ہوئی؟ ابو نے کہا تم میرے لیے مر گئی ہو، آئندہ مجھ سے رابطہ نہ کرنا۔ میں بہت کرب سے گزری۔ اپنے تو اپنے ہوتے ہیں۔ پھر مجھے اپنے منگیتر کا خیال آیا۔ میں نے وہی پرانا نمبر ڈائل کیا تو اس کا نمبر مل گیا۔ شعیب نے پوچھا کون؟ میں نے اسے بتایا شادیہ بول رہی ہوں تو اس نے کہا میں تو تمہاری محبت میں آج بھی تڑپتا ہوں، سسکتا ہوں۔ مجھے شعیب کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات یاد آئے۔ میرے اندر گزری ہوئی محبت پھر سے زندہ ہو گئی۔ میں نے شعیب کو اپنی ساری آپ بیتی بتائی اور اس سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو۔ کیا تم سچ میں آج مجھ سے محبت کرتے ہو جیسے پہلے کرتے تھے؟ اگر آج تم واپس لوٹ آؤ تو میں تم سے آج بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن میں جب بچوں کو دیکھتی تو میرے قدم تھم جاتے۔ ایک رات میں بڑے صحن میں شعیب کے باتیں کر رہی تھی تو اسد نے مجھے باتیں کرتے سن لیا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کر میں گھبرا گئی۔ میں نے تم سے محبت کی ہے اور تم سے بے وفائی کر رہی ہوں۔ مجھے بہت عجیب لگا، گویا میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسد پہلے بھی مجھ پر شک کرتا تھا میں موبائل پر کسی سے باتیں کرتی ہوں، لیکن آج اس نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اسد نے مجھے صبح ڈیوٹی پر جاتے ہوئے بھی نہ بلایا۔ جب صبح سے شام ہو گئی، نہ جانے کب رات گزری، میرے شوہر نے مجھ سے کوئی بات نہ کی اور یہ پہلی بار تھا کہ وہ مجھ سے اتنا لمبا ناراض ہوا تھا۔ میں نے بہت معافیاں مانگی تھی لیکن وہ نہ مانا۔ اگلی صبح جب وہ دفتر سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کاغذات تھے۔ اس نے کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم میری طرف سے آزاد ہو، میرے بچے میرے پاس رہیں گے، جاؤ اگر جہاں جی گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری ساس بھی حیران تھی کیونکہ وہ بھی ایک ماں تھی۔ خیر دھیرے دھیرے اپنے آپ کو سنبھالنے لگی۔ میں چند قدموں کے ساتھ گاؤں سے شہر آ گئی۔ شہر آ کر اپنے کزن شعیب کو فون کیا اور بتایا اس کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، اب مجھے آ کر لے جاؤ۔ لیکن وقت کتنا بے رحم ہوتا ہے، مجھے آج اندازہ ہوا۔ شعیب نے کہا کہ شادیہ میں تم کو اپنا نہیں سکتا، تم بے وفا ہو۔ میں ڈر گئی۔ میں نے اپنا ہر پل تمہاری محبت کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، لیکن شادیہ تم میرے ساتھ بے وفائی کی۔ آج میں نے تمہارا گھر تباہ کر کے تم سے بے وفائی کا بدلہ لیا ہے۔ جاؤ بے وفا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ آج میرے لیے دنیا میں کوئی بھی اپنا نہ رہا تھا، سب بیگانہ ہو گئے تھے۔ نظر لٹ گئی تھی، شام ہونے والی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس اڈے پر سے نکلتے ہوئے سامنے لگے ایک بورڈ پر پڑھا جہاں پر دارالامان کا پتہ لکھا تھا اور میں وہاں پہنچ گئی۔ گزشتہ 5 ماہ سے دارالامان میں چپ چاپ بہتی آنکھوں سے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے بے جان ہوتے ہوئے جسم کو گھسیٹ کر دارالامان کی زندگی گزار رہی ہوں۔ کچھ دن پہلے اپنے والد کی بہت رازدانی اور میں نے اپنے والد کو خط لکھا اور ساری تفصیلات سے آگاہ کیا اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگی۔ پتہ نہیں والد صاحب کب مجھے معاف کریں گے۔ ابھی اپنے والد کے خط کے امتحانات کا انتظار کر رہی ہوں۔